السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، جیل توڑ کر فرار ہونے والے قیدیوں کا وہ واقعہ جو اب بھی ذہن گما دیتا ہے۔ قیدیوں کے جیل توڑ کر فرار ہونے کے واقعات تو سامنے آتے رہتے ہیں، مگر کوئی بھی اتنا دنگ کر دینے والا نہیں ہو سکتا جو لگ بھگ 6 دہائیوں قبل پیش آیا تھا۔ در حقیقت یہ واقعہ ہر دور کا سب سے خوف اور خطرناک ترین جیل توڑنے کے واقعوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیدی ایسی جیل سے فرار ہوئے جو ایک جزیرے میں تھی، اور وہاں سے کنارے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ تیر کر طے کرنا تھا، جو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ واقعہ امریکی شہر سین فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الکیٹرس جیل میں 1962 میں پیش آیا تھا۔ وہ جیل جہاں سے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ کوشش کرنے والے زیادہ تر افراد پکڑے گئے یا پھر مارے گئے۔ تو پھر وہ قیدی کیسے فرار ہوئے؟ یہ جیل امریکہ کی سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل تھی، مگر حیران کن طور پر 1962 کو 3 قیدی فرینک مورس، جان اینگلین اور کلیرنس اینگلین وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، اور پھر کبھی بھی ان کا نام و نشان تک نہیں دیکھا گیا۔ در حقیقت یہ 3 قیدی نہیں بلکہ 4 تھے، مگر چوتھا اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ فرار کی منصوبہ بندی 1961 کے آخر میں بنائی گئی تھی، اور کئی ماہ تک وہ قیدی چمچوں کے ذریعے دیوار میں سرنگ بناتے رہے۔ فرار کی رات بس ایک بات کی غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ان کے چوتھے ساتھی کے کمرے کا وینٹ کھلنے میں مشکل تھی، اور اسے اپنا ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔ اسی سے تفتیش کاروں کو فرار کی متعدد تفصیلات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے چمچوں کی دھار کو جیل کی دیواروں پر استعمال کر کے اس میں جگہ بنائی، جبکہ اپنے کمروں میں کاغذ سے بنی ڈمیوں کو چھوڑا۔ 12 فٹ کی 2 خاردار تاروں والی دیواروں کو پھیلانگا اور شمال مشرقی کنارے والے حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے 50 رین کوٹ کے مجموعے سے بنے رافٹ کو پھیلایا، اور رات 10 بجے گہری دھند میں پانی میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے، جبکہ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام بنا دیا گیا، جہاں آج بھی وہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے جہاں سے یہ قیدی فرار ہوئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فرینک مورس ہی اس فرار کے ماسٹر مائنڈ اور بہت زیادہ ذہین انسان تھا، جس کا IQ لیول 133 تھا۔ وہ ڈکیتی کے جرم میں 14 سال قید کی سزا پر اس جیل میں آیا تھا، جبکہ جان اور کلیرنگ اینگلین دونوں بھائی تھے۔ وہ بھی ڈکیتیوں پر 15 اور 10 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ تو اس میں خاص کیا ہے؟ در حقیقت جیل سے فرار ہونا تو ایسا خاص نہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ دہائیوں سے تاریخ دانوں کے ذہنوں کو چکرا رہا ہے۔ ان مفرور قیدیوں کو پھر کبھی تلاش نہیں کیا جا سکا، بلکہ کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا، جس کے باعث متعدد افراد حیران ہیں کہ وہ سین فرانسسکو کے متلاطم پانیوں میں ڈوب کر گم ہو گئے یا زندہ کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ لگ بھگ 6 دہائیوں تک امریکی تفتیش کاروں نے ان خوش قسمت یا بدقسمت قیدیوں کے فرار کے نتیجے پر خاموشی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ FBI نے 1979 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کر دیا کہ یہ قیدی پانے میں بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اگر US مارشل سروس نے تاحال ان مفرور قیدیوں کو مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ ان کے حوالے سے نئے واقعاتی شواہد بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ جب فرار کے بعد اگلے دن ان کی تلاش شروع ہوئی تو رین کوٹ رافٹ کے باقیات اور پیڈلز کو اینجل آئی لینڈ میں دریافت کیا گیا، جو الکیٹرس جیل کے شمال میں 2 میل دور تھا، جبکہ ایک پلاسٹک بیگ کو بھی دریافت کیا گیا جس میں اینگلین برادران کا ذاتی سامان تھا، جس کے بعد حکام کا ماننا تھا کہ وہ تینوں ڈوب گئے ہیں۔ اسی طرح حکام کے مطابق اس رات اس جگہ سے قریب کوئی ڈکیتی یا گاڑی چھیننے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو اب تک یہ معمہ کیوں بنا ہوا تھا؟ 2003 میں ڈسکوری چینل کے ایک پروگرام میں دیکھا گیا تھا کہ اس طرح فرار ہونے کا امکان کتنا ہے، اور دریافت کیا گیا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔
اسی طرح 2011 میں نیشنل جیوگرافک کے ایک پروگرام میں پیروں کے ایسے نشانات کو دکھایا گیا جو اس رافٹ سے دور جا رہے تھے، جبکہ اس وقت کے حکام کے بیانات کے برعکس انہوں نے دریافت کیا کہ فرار کی رات اس علاقے میں ایک گاڑی کو چرایا گیا تھا۔ مگر 2018 میں CBS سین فرانسسکو نے ایک ایسے خط کو شائع کیا جو مبینہ طور پر جان اینگلین نے 2013 کو تحریر کیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میرا نام جان اینگلین ہے، میں جیل سے جون 1962 کو اپنے بھائی کلیرنس اور جان مورس کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ میں اب 83 سال کا ہوں اور کینسر کا شکار ہوں۔ ہاں، اس رات ہم سب بمشکل بچ گئے تھے۔ یہ خط 2013 میں سین فرانسسکو پولیس کو بھیجا گیا تھا، مگر اسے تحقیقات کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا۔ FBI کی لیبارٹری میں اس پر انگلیوں کے نشانات اور DNA کا تجزیہ بھی کیا گیا، جبکہ لکھائی کا موازنہ بھی کیا گیا، مگر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ رپورٹ میں ایک سیکیورٹی تجزیہ کار نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی، یعنی کچھ بھی واضح نہیں۔ اس خط میں بتایا گیا تھا کہ باقی دونوں مجرم 2005 اور 2008 کو ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جان نے پیشکش کی تھی کہ اگر حکام کی جانب سے TV اعلان کیا جائے کہ اسے صرف 1 سال قید کی سزا دی جائے گی جس میں علاج بھی شامل ہوگا، تو میں بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ مگر FBI نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ خط کو ہی چھپا لیا۔ 2015 میں ہسٹری چینل نے دونوں بھائیوں کی ایک مبینہ 13 سال بعد برازیل تصویر جاری کی تھی جو ان کے فرار میں لی گئی تھی۔ جان اور کلیرنس کے ایک بھانجے ڈیوڈ وارڈنر نے CBS سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری نانی کو ان کے فرار ہونے کے بعد برسوں تک گلاب ملتے رہے۔ اگر جان اینگلین اب بھی زندہ ہوگا تو اس کی عمر 90 سال کے قریب ہوگی، مگر اس خط کے بعد اس کے بارے میں کچھ سامنے نہیں آیا۔ مگر حکام نے ان سب واقعاتی شواہد کو افواہ قرار دیا، اور CBS سے بات کرتے ہوئے US مارشلز کے تفتیش کاروں نے کہا کہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خط ایک افواہ ہے جو کسی نے دھوکے کے مقصد سے تیار کیا تاکہ وفاقی اور مقامی انتظامیہ کو شرمندہ کر سکے۔ ویسے یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ 1979 میں اس پر ایک فلم اسکیپ فرام الکیٹرز بھی بنائی گئی تھی، جس میں کلینٹ ایسٹ ووڈ نے فرینک مورنس کا کردار ادا کیا۔ یہ فلم اسی نام سے 1963 میں شائع ہونے والی کتاب پر مبنی تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ یہ قیدی اپنے منصوبے میں کامیاب۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔